औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूँ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के, जो कि वो फरमाते हैं कि एक इंसान दूसरे इंसान को सजदा नहीं कर सकते, ख्वाह वो अल्लाह के खासुल खास बंदा भी क्यों न हो। जब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से पहले 5 दिन पहले आप ख़ुतबा दे रहे होते हैं कि मुझे यानी इतना मुकाम न दो कि यहूद व नसारा की तरह अपने पैगंबरों के आगे सजदा करें। मैं अल्लाह का बंदा हूँ और अल्लाह के रसूल हूँ। मुझे अल्लाह का बंदा ही समझ लो और अल्लाह के रसूल समझ लें। तो यानी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब काफ़ी रिसर्च करने के बाद आप यानी बयान देते हैं। तो इससे पहले मैंने इंजीनियर साहब की 2-3 वीडियोस का रिएक्ट किया था जो काफ़ी मुझे पज़राई मिल गई। तो आज मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। इंशाल्लाह आप साइमिन को बहुत पसंद आएगा। मज़ीद ताख़िर के बगैर हम वीडियो की तरफ जाते हैं। यहां उम्मत ने मशहूर किया जी, वो नबी इस्लाम ने कह दिया कि उम्मत शिरक नहीं करेगी। ये नहीं अल्फाज, मुझे अपने बाद तुमसे शिरक का खौफ नहीं। जिस तरह अगली उम्मतें सारी मुशरिक हो गई थी, मेरी उम्मत इस तरह सारी मुशरिक नहीं होगी। एक ग्रोह क़यामत तक हक पे कायम रहेगा, ये मतलब था। इसके ऊपर मेरी तफसीली वीडियो है, मुझे तुमसे शिरक का खौफ नहीं, वो आप देख लें। फिर बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस मौजूद है। नबी इस्लाम के जब आखिरी दिन चल रहे थे तो अम्मा आयशा कहती हैं कि नबी इस्लाम के पास पानी का एक बर्तन था जिसमें आप अपने हाथों को भिगो के अपने जिस्म पे मलते थे। बुखार की हिद्दत को कम करने के लिए बार बार चेहरे अक़दस से चादर हटाते और कहते लअनल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू क़ुबूर अंबियाहिम मसाजिदा। अल्लाह की लानत हो यहूद और नसारा के ऊपर कि उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सजदागाह बना लिया था। इसके साथ सईदा आयशा के अल्फाज हैं कि अगर हमें यह खतरा ना होता कि लोग रसूलुल्लाह की कब्र पर सजदे शुरू कर देंगे तो हम नबी इस्लाम की कब्र को ज़ायरीन की ज़ियारत के लिए खुला छोड़ देते। उस जमाने में भी अम्मा आयशा की इजाजत के बगैर कोई हुजरे में नहीं जाता था, ओपन नहीं छोड़ा गया, क्योंकि अम्मा आयशा कहती है हमें डर था कि लोग सजदे शुरू कर देंगे। ये कह रहे शिर्क खत्म हो चुका है, अम्मा आयशा कह रही है हमें तो डर था, क्योंकि उन्हें पता था कि बुखारी में हदीस है, देखना मेरी शान को उस तरह बुलंद ना करना जिस तरह नसारा ने अपने पैगंबर को बढ़ा दिया। मैं अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूं, मुझे अल्लाह का बंदा और उसका रसूल ही कहना। फिर मुस्लिम शरीफ में हदीस है, जुंदुब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं नबी इस्लाम ने 5 दिन पहले अपनी वफात से हमें खुतबा देते हुए इरशाद फरमाया कि देखना तुम में से जो अगले लोग गुजर चुके उनमें से कोई पैगंबर या नेक आदमी फौत होता था तो वो उसकी कब्र पे सजदे करना शुरू कर देते थे। मैं तुम्हें इस बात से मना करता हूं। फिर बुखारी और मुस्लिम में यह हदीस मौजूद है कि नबी इस्लाम के आखिरी दिन चल रहे थे और आपकी 3 बीवियां आपके साथ बैठी हुई थी, सईदा आयशा, सैयदा उम्मे हबीबा और सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन व अलैहिमुस्सलाम अजमाइन। अब ये जो 2 बीवियां ये तो इतनी सीनियर है कि इन्होंने हिजरत हबशा भी की हुई है। हिजरत मदीना से पहले जो हिजरत हबशा थी अपने एक्स हस्बैंड्स के साथ, उम्मे सलमा और उम्मे हबीबा। तो वो आपस में बातें कर रही थी कि जब हम लोग हबशा गए थे वहां हमने मारिया नाम का एक गिरजा देखा था जहां कुछ तस्वीरें लटकी हुई थी। नबी इस्लाम अपने आखिरी दिनों में तकलीफ में है, बीमारी में है, आप फौरन उठे। आपने कहा यही उनकी खराबी थी कि जब कोई नबी या नेक आदमी फौत हो जाता उसकी कब्र पे तस्वीरें लटका देते, फिर उस पर सजदे शुरू कर देते। क़यामत के दिन ये बदतरीन मखलूक बना के उठाए जाएंगे जो कब्रों में सजदा करने वाले लोग हैं। नबी इस्लाम अपने आखिरी दिनों में उम्मत के लिए फिक्रमंद है इस हवाले से, और वो नजर आ रहा है, फिक्र बिल्कुल दुरुस्त थी, वो नजर आ रहा है कि लोग काबू ही नहीं आ रहे। मुसलमान में और हिंदू में फर्क करना मुश्किल हो गया है। जो जो एक्टिविटीज इन्होंने जारी की हुई है, जिस तरह वो बुतों को गुस्ल देते थे, अब तो ये अगले दिन मुझे वो शाह जी ने वो वीडियो दिखाई है, उसमें तो अब्दुल कादिर जिलानी का भी एक छोटा सा बुत बना के उसको भी गुस्ल दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक कर रहे हो, करो ताकि इंजीनियर साहब को पता लगे तो काम चौक दें थोड़ा, करो और करो। तमाशा बनाया हुआ इन लोगों ने। नबी इस्लाम ने पहले ही फरमा दिया था ये सब कुछ होना है। बुखारी मुस्लिम में हदीस है,
تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے، قدم بقدم بالشت بر بالشت، حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گوہ کے سراغ میں داخل ہوا تم بھی وہی کام کرو گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہے؟ آپ نے فرمایا اگر وہ مراد نہیں تو اور کون سے لوگ مراد ہیں؟ اب یہ حدیث ان کے گلے کا کانٹا ہے، کیونکہ یہود و نصارہ کی ساری خرابیاں اس امت کے اندر آئی ہوئی ہیں۔ تو اس سے جان چھڑانے کے لیے پتہ انہوں نے کیا لیم ایکسکیوز نکالا، انہوں نے کہا نہیں یہاں مراد جو ہے فیشن ہے۔ دیکھو وچوئی گال کر دیتی ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب، تو میں نے کہا تھا نا، اس کا شان ارشاد بھی موجود ہے جامعہ ترمذی میں۔ یہ کس موقع پہ آپ نے فرمایا تھا؟ یہ تو آپ نے فرمائی عقیدوں کے اوپر تھا، غزوہ حنین کے موقع پر جو مشرکین عرب کے خلاف آخری جنگ تھی، فتح مکہ کے بعد ہوئی 3-4 مہینے بعد۔ اس میں جب صحابہ کرام جا رہے تھے تو راستے میں انہوں نے ایک درخت دیکھا جسے ذات انوات کہا جاتا تھا۔ مشرکین عرب اس کے ساتھ اپنا اسلحہ لٹکاتے تھے جنگ میں برکت کے لیے۔ تو چند جو ناسمجھ قسم کے نیو مسلم تھے انہوں نے حضور سے ریکویسٹ کی یا رسول اللہ آپ بھی ہمارے لیے کوئی درخت مقرر کر دیں، ہم بھی اس سے برکت حاصل کریں۔ تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، یعنی ہر اس شرک سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ تم نے تو آج وہی بات کر دی جو صحابہ موسیٰ نے کی تھی۔ پھر نبی اسلام نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 138 پڑھی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ سمندر سے پار لگے، اس سمندری جھیل سے، تو ایسی قوم کے پاس سے گزرے کہ جو بتوں پر اعتکاف کیے ہوئے تھے، تو ان کے ساتھیوں نے کہا کہ آپ بھی ہمارے لیے کوئی اللہ کا بت مقرر کر دیں، ہم بھی اس پہ دھیان کر کے بیٹھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اس جاہل قوم سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو نبی الاسلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا تم نے بھی وہی کام کیا، حالانکہ وہ اللہ کا بت مانگ رہے تھے، یہاں پہ صرف برکت کے لیے درخت مانگا گیا، حضور نے اس کو اس کے ساتھ جوڑ دیا۔ یہاں لوگ یہی فیصلہ نہیں کر رہے کہ یہ آیات بتوں کے بارے میں ہے، یہ فلاں کے بارے میں ہے۔ بھئی شرک شرک ہے، چاہے جو مرضی کریں۔ بتوں والی آیات کو چھوڑیں، جو عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں قرآن میں آیات آئی ہیں، وہ تو بت نہیں تھے نا۔ تو آپ لوگ تو وہ عقیدے اپنے بزرگوں کے بارے میں مانے میں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے عیسیٰ اس کی ماں روٹی کھانے کے محتاج تھے، وہ نہ تمہارے نفع کے مالک تھے نہ نقصان کے۔ تو اگر عیسیٰ ابن مریم کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں اور روٹی کھانے کے محتاج ہے تو بابے تو چاہیے کوئی نہیں۔ اب کیا بہانہ کرو گے؟ اور اس آیت میں اللہ نے من دون اللہ بھی کہا عیسیٰ ان کی والدہ کو، اور کہا نفع نقصان کے مالک بھی نہیں ہے۔ کہانی ختم ہوگی، یہ بتوں والی آیت تو نہیں ہے۔ تو اس موقع پہ نبی اسلام نے جب یہ دیکھا تو آپ نے فرمایا تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے، قدم بقدم بالشت بر بالشت، حتیٰ کہ کوئی گوہ کے سراغ میں داخل ہوا تم بھی وہی کام کرو گے۔ یعنی صحابہ کرام نے وہ جو درخت مانگا تھا نا برکت کے لیے، نبی اسلام نے اسے کہا کہ یہ بالکل وہی کام تم نے کیا جو صحابہ موسیٰ نے اللہ کا بت مانگا تھا۔ اندازہ کریں نبی الاسلام کی سینسٹیوٹی کا لیول دیکھیں۔ یہاں قوم نے کہا ٹھیک ہے جی جو مرضی کرتے رہو۔ میں اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کروں گا قرآن کی اس آیت کے اوپر، سورہ توبہ کی آیت نمبر 31، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ یہود و نصارہ نے اپنے بزرگوں کو اور اپنے جوگیوں کو، صوفیوں کو اپنا رب مان لیا تھا اللہ کے مقابلے پر۔ یہاں پہ بھی انہوں نے اپنے بزرگ بابوں کو رب مانا ہوا ہے۔ اس کے کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے جامعہ ترمذی میں، اور شیخ البانی اسے احادیث صحیحہ میں بھی لے کے آئے ہیں۔ عدی بن حاتم جب مسلمان ہوئے، حاتم طائی کے بیٹے تھے جو مشہور عرب کا فیاض تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی الاسلام سے کہا کہ قرآن میں ایک آیت ایسی ہے جو مجھے کھٹکتی ہے، میں چاہ رہا ہوں آپ سے ہی پوچھوں ڈائریکٹلی، یہ جو قرآن میں آیا کہ یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو، بزرگوں کو، صوفیوں کو، جوگیوں کو اپنا رب مان لیا تھا اللہ کے مقابلے پر، تو ہم تو اپنے علماء کی عبادت نہیں کرتے تھے، اپنے راہبوں کی عبادت تو نہیں کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم ان کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام نہیں سمجھ لیتے تھے؟ ان کا یا رسول اللہ ایسے ہی تھا۔ فرمایا یہی تو ان کو رب بنانا ہے۔ اچھا آج کا کوئی ہوتا نا کوئی انفی، وہ کہتا ہے یا رسول اللہ تو علماء سے تو پوچھ کے چلنا چاہیے، علماء ہی بتائیں گے نا حلال اور حرام۔ اور نبی اسلام کیا کہہ رہے ہیں کہ علماء بھی بتائیں، صوفی بھی بتائیں، تب بھی دیکھنا کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے۔ یعنی کہ نبی اسلام بھی یہ کہہ رہے تھے کہ عدی بن حاتم تم نے کر لینا تھا غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ اب علماء ہی بتاتے تھے نا اس وقت بھی۔ نبی اسلام کیوں کہہ رہے ہیں کہ تم نے ان کو خدا مان لیا ہے؟ تم نے دیکھنا ہے وہی میں کیا لکھا ہے، ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین۔ اے نبی ان سے فرماؤ کہ اگر قرآن کو نہیں مانتے اپنی کوئی کتاب لے آؤ، یا انبیاء کے آثار، کوئی سنت، اس میں سے مجھ سے بات کرو اگر تم سچے ہو۔ یعنی نبی اسلام نے یہی تعلیم دی ہے کہ آپ نے علماء کی بات کو ویریفائی کرنا ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہیں، کیونکہ سارے کا سارا بیڑا غرق امتوں کا علماء سوئی کرتے ہیں جب تک آپ خود کنفرم نہیں کریں گے۔ ہم یہ کہتے ہیں علماء سے پوچھیں، بلکہ پوچھیں ان علماء کو کہ کدھر لکھا ہوا ہے، ریفرنس دیں، بالکل لے لیں، کیونکہ عزتیں انہوں نے اللہ رسول کے نام پہ ویل کی ہوئی ہیں۔ اگر یہ ہمیں کہیں گے نا کہ ہمارا کہنا کافی ہے، تو بھائی اگر آپ کتابوں کو، قرآن کو، احادیث کو پس پوچھ ڈالو گے پھر تمہاری عزت بھی ختم، سیدھی سی بات ہے۔ ہم نے عزت اسی کی بنیاد کے اوپر تمہاری کی تھی، جب تم نے غداری کی ان کتابوں کے ساتھ
تو اب دیکھ لو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کتنی بلا چھوڑ دی ہے بڑی. ہاں میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. صلو علی محمد وعلی محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین. آمین. تو گائس یہ تھی ویڈیو. یہ ویڈیو سننے کے بعد ہماری انشاءاللہ ہمارے ایمان پختہ ہوں گے. جو بھی مس کنسپٹ جو ہماری دماغوں میں کوٹ کوٹ کر بری ہوئی ہیں وہ انشاءاللہ ختم ہوں گے. کیونکہ یعنی ہم مختلف علماء مختلف صوفیوں کی مزارات پہ جا کر ان سے مانگنا شروع کرتے ہیں, لیکن ان کے حیات میں وہ خود اللہ سے مانگ رہا ہوتے تھے. تو یہ غلط یعنی کنسپٹ ہے. مزارات پہ جا کر مانگنا, مزارات پہ جا کر سجدہ کرنا, یہ مطلب ہمیں یعنی ایک غیر مسلم کی جانب بڑھانے والے ایک اقدام ہوتے ہیں. باقی اس ویڈیو میں ایک یعنی جو ہم نے دیکھا اس ویڈیو میں ایک یعنی لڑکا عبد القادر جیلانی کی مجسمہ بنا کر ان کو یعنی دھو رہا تھا دودھ سے. تو یہ ایک یعنی اسلام کو بدنام کرنے کی ایک راہ ہے. ہمیں ان سے ہوشیار رہنے چاہیے. باقی ایاک نعبد و ایاک نستعین سورہ فاتحہ میں ہم روزانہ نماز میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, لیکن ہم عبادت اسی کی کرو اور اسی ہی سے مدد مانگو. انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا. نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اللہ نگہبان.